Praise the Lord. Hallelujah. खुदाम यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा रब्बुल अफ़ाज का, खुदा बाप का, जिसने आज हम सबको अपनी हुजूरी में जमा होने का फज़्ल बख्शा है। आमीन। हालेलुया। वो हमेशा हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है और याद रखें, जब हम उसकी हुजूरी और उसके चरणों में आते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी भलाई है खुदा की तरफ से। हालेलुया। हमारी जिंदगी के वो लम्हात नहायत कीमती जो खुदा की हुजूरी में गुजरते हैं और वो सुनहरे हरूफ से हमारी जिंदगियों की किताब के अंदर वो लम्हात, वो घड़ियां लिखी जाती हैं। आमीन। मेरे ख्याल में जगह इतनी है कि इसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो मैं इस घराने खानदान के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इस मज़बा को लगाने वाले, अरेंज करने वाले जनाब एल्डर राशिद साहब, भाई वाजिद साहब, बशर कलीम साहब और जितनी भी खुसूसन बहन फरजाना, बहन फौजिया, भाई नगवान साहब, बेटी अनम और जितने भी इस ख़ानदान के लोग हैं, हमारी बुजुर्गा, वो अपने घर को, रुपए पैसे को वो पेश करते हैं ताकि यहाँ पर हम सब जमा होकर खुदा का कलाम सीखें और खुदा को जलाल दें। हालेलुया। सो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये इज़्ज़त दी, ये मौका दिया कि जब मैं यहाँ पर आने को था तो इन्होंने कहा कि आप जब आ रहे हैं तो खुदा का कलाम भी हमारे दरमियान पेश करें। सो मैं इनके लिए खुदा उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ। आज बेटियों ने बड़ी अच्छी वर्शिप की, तीनों बहनों ने और खुदाम ने। मैं चाहता हूँ इन तमाम वर्शिपर्स के लिए, इन साजिदों के लिए ज़ोरदार तालियां मिलें। याद रखें, खुदा की खिदमत करना इंसानों के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। इंसानों के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। कोई किसी मिनिस्टर के घर काम करे, किसी बादशाह का वो मुलाजिम हो या कोई भी, हत्ता कि उसका ड्राइवर ही क्यों ना हो, उस घर के अंदर सफाई करने वाला ही क्यों ना हो, वो अपनी बड़ी वैल्यू समझेगा कि नहीं, कि मैं एक नामवर और एक बहुत बड़ी हस्ती के घर में होता हूँ। हालेलुया। लेकिन कितनी मुबारक बात है जो बादशाहों के बादशाह का नौकर है, खादिम है, खादमा है, खिदमत गुजार है, उसकी हुजूरी में रहने वाला है। हालेलुया। सो ये बहुत बड़ा ऑनर है। आज जो खुदा का कलाम हम सीखने जा रहे हैं, ये तमाम मसीहों के लिए और खुसूसन खिदमत गुजारों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस कलाम की समझ होना, इस टॉपिक की समझ होना, इस उन्वान को अंडरस्टैंड करना, इस टीचिंग को अंडरस्टैंड करना, मैं समझता हूँ खुदाम के लिए, खिदमत गुजारों के लिए और फिर हर एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए मेरे साथ देखिए खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से, अहद अतीक में से, अंबियाए अकबर में से पहला नबी यशाया नबी का सहीफा, उसका 10 बाब और उसकी 27वीं आयत। यशाया 10 बाब
اس کی 27ویں آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، بھائی نغمان پڑھنے میں مدد کریں گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ آمین۔ دوبارہ ہم اس کلام کو سنیں گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب پر ہو، آمین۔ سب بولے آمین۔ یس، خدا کا کلام توجہ مانگتا ہے جی۔ صرف بدن لے کر بیٹھ جانا عبادت میں یہ کافی نہیں، بدنوں کے ساتھ وہ ہمارا دھیان بھی چاہتا ہے، اور دھیان سے خدا کا کلام سننا، توجہ سے خدا کا کلام سننا، یہ خدا ان کو آنر دینا ہے، خدا کو عزت دینا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر ہمارا ماں باپ ہم سے کوئی بات کر رہا ہے کہ بیٹا یہ کام ایسے کرو ایسے کرو، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے باپ یا ماں کی عزت کر رہے ہیں؟ جب باپ یا ماں یا بزرگ یا ہمارا استاد جب وہ ہم سے بات کرتا ہے تو اگر ہمارے دل میں ان کے لیے آنر ہے تو ہم سر جھکا کر یا بڑی توجہ سے ان کی بات کو سنیں گے، اور اس سے ہم ظاہر کریں گے کہ آپ کی بات میرے لیے بڑی اہم ہے اور آپ میرے لیے نہایت قابل احترام ہے۔ ہاللویا۔ تو سب رشتوں سب ہستیوں سے جو بڑھ کر قابل احترام ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ ہاللویا۔ اور اب وہ ہم سے بول رہا ہے، اس لیے اگر آپ خدا کو عزت دینا جانتے ہیں تو پھر خدا کا کلام پورے دھیان سے سنیں۔ خدا کا کلام وہ بڑی قدرت والا ہے۔ جو لوگ بڑے دھیان اور ایمان سے کلام سنتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے شفا پا جاتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے خدا کے منصوبے اور چناؤ میں آ جاتے ہیں۔ خدا بعض اوقات ہماری اور کوئی خوبی نہیں دیکھتا، ہماری توجہ دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ ہمارے علم کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے کسی اور ٹیلنٹ کو نہیں دیکھتا۔ بعض اوقات وہ رسپیکٹ جو ہمارے دل میں اس کے کلام کے لیے ہوتی ہے وہ صرف اس کو دیکھتا ہے کہ یہ یار میری باتوں کو اتنا آنر دیتا ہے، اتنی آنر دیتی ہے، یہ میرے کام کی ہے، اور خدا اس کو لے لیتا ہے۔ ہاللویا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے خادم یا خادمہ بنیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی عبادت میں ہم نے بڑی توجہ سے خدا کا کلام سنا ہو اور خدا نے اسی دن ہمیں لے لیا۔ ہاللویا۔ یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ جب توجہ سے سنتا ہے کلام تو وہ شفا پا جاتا ہے، اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ وہ ہیلنگ سیشن آئے، خادم ہاتھ رکھے اور پھر جو ہے وہ ہیل ہوں۔ کلام میں بڑی قدرت ہے۔ یہ ورس ہم نے کئی بار خود بھی پڑھی ہوگی اور خدا سے بھی ہم نے اس ورس پر خدا کا کلام سنا ہوگا۔ آج کے کلام کا عنوان ہے مسح۔ کیا جی؟ مسح، انوائنٹڈ۔ ہم نے یہ جو ورس مرکزی آیت پڑھی ہے یہ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کو پرانے عہد نامہ میں پرانے عہد نامہ کی انجیل بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئیاں وہ اس کتاب کے اندر ہے۔ کس کتاب کے اندر؟ یسایہ۔ پوری کتاب میں، پوری بائبل کے اندر کتنی کتابیں ہیں؟ 66 کتابیں ہیں، اور یسایہ کی کتاب کے اندر کل ابواب کتنے ہیں؟ وہ بھی 66 ہیں۔ اور یاد رکھیں سب سے زیادہ مرتبہ لفظ نجات یہ بھی اسی کتاب میں آیا ہے۔
यसाया नबी के सहीफा में। और कलाम मुकद्दस खुदा के खुदाम बताते हैं कि खुदाम कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो, हमें कोई शख्स ऑप्शन दे कि इन 66 किताबों में से एक ही किताब का चुनाव कर लो, उसी को सिर्फ आपको पढ़ने की इजाजत होगी, उसी को चर्चिस के अंदर लेकर जाने की आपको इजाजत होगी, तो वो अगर किताब जिसका हमें चुनाव करना चाहिए वो यसाया नबी की किताब है। और यसाया नबी इसे अंबिया अकबर में शुमार किया जाता है। बाइबल मुकद्दस की किताबों को तरतीब देने के लिए और अंबिया के बारे में समझने के लिए जो बाइबल मुकद्दस के बुजुर्ग हैं उन्होंने कोई तरतीब दी हुई है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में अंबिया असगर यानी कि छोटे नबी और अंबिया अकबर यानी कि बड़े नबी, और ये छोटे नबी और बड़े नबी इस वजह से नहीं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे थे वो जो बड़े नबी, या जो अमीर तरीन थे वो बड़े नबी, जिनका खिदमत का दौर ज्यादा है उनको अंबिया अकबर कहा गया है, और जिनकी खिदमत का दौर कम है उन्हें अंबिया असगर कहा गया है। और ये इनकी किताबों से भी जाहिर होता है कईयों के सिर्फ 2 अबवाब है नबियों की किताबों के, 3 अबवाब है, उनका खिदमत का दौरानिया बहुत कम। याद रखें, खिदमत गुजार के लिए खिदमत का अरसा मायने नहीं रखता, उसकी बुलाहट और जिस मकसद के लिए खुदा ने उसको बुलाया है, वो चाहे 1 दिन की खिदमत है या 1 सदी की खिदमत है, खुदा के नज़दीक वो ऑनरेबल शख्स है। खुदा उसको एक ही निगाह से देखता है। अगर उसने हमें 1 दिन के लिए चुना है कि हम 1 दिन में ही उसकी मर्जी को पूरा कर लें और फिर इस दुनिया से चले जाएं, तो खुदा हमें वही ऑनर देगा अगर कोई पूरी 1 सदी उसकी खिदमत करके उसके पास जाता है। हालेलुया। आपने वो मिसाल सुनी होगी, तमसील सुनी होगी बाइबल मुकद्दस में कि एक मालिक पाकिस्तान में अपने नौकरों को लगाता है, एक को सुबह सुबह ले आता है दिहाड़ी पे, और एक को 1-2 घंटे के बाद, फिर दोपहर को, फिर शाम को, और फिर किसी को काम करने वाले को आखिरी घंटे में बुला के आता है। जब 1 घंटा छुट्टी होने में रह जाता है 5 बजने में, हमारे पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जो 8 घंटे बनते हैं वो सुबह 9 से या 8 से 5 बजे तक बनते हैं। सो वो जो आखिरी घंटे में आया, उधर से मालिक ने उनकी उजरत उनको देना शुरू की। तो जिसने 1 घंटा खिदमत की उसको भी कितने दिनार मिले? 1 दिनार मिला। पीछे वाले खुश हो गए कि हमारे साथ ठहराया तो 1 ही दिनार गया है, लेकिन इस आखिरी घंटे वाले को 1 दिनार मिला तो हमें हो सकता है ज्यादा मिले। लेकिन जैसे जैसे वो आते गए सबको 1-1 दिनार देता गया मालिक। जो सुबह से आया तो उसने गिला किया कि मालिक इसने तो 1 ही घंटा काम किया, इसको भी तूने वो इज्जत दी है, मैं सुबह से आया हूँ। उसने कहा यार मेरी दौलत है, मैं चाहे जिसको मर्जी जितना चाहे दूं, मुझे ये बात बताओ तेरे और मेरे दरमियान क्या 1 ही दिनार नहीं तक ठहराया गया? जो तेरा मेरे और तेरे दरमियान जो कमिटमेंट हुई थी, अगर उसके मुताबिक तेरा मजीद कुछ बनता है मेरी टेबल से उठा ले ले। अगर मेरी और तेरी कमिटमेंट 1 दिनार के साथ, तो तेरी उजरत मैंने तुझे दे दी। सो खुदा के लोगों, खिदमत छोटी हो या बड़ी डजंट मैटर, हमारे लिए जो काबिल एहतराम बात है, काबिल इज्जत बात है, वो खुदा का खादिम होना है। हालेलुया। आपको पता है ना यूहन्ना अस्तबागी, उसकी थोड़े से टाइम की खिदमत, उसने बस पानी के बपतिस्मे दिए, लोगों को बताया जो मेरे बाद आने वाला है वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा, मैं उसकी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं।
اور وہ یسوع کی بشارت دے کر ایک دن یسوع وہاں پر آ گئے اور اس کو بپتسمہ دیتے ہوئے لوگوں کو بتا دیا کہ یہی آنے والا ہے، اور پھر کہا دیکھو یہ خدا کا بنا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہیرودیس نے ضیافت کی، وہاں پر اس کی بھتیجی نے ڈانس کیا، اور شارٹ کٹ کرتا ہوں، اس کی بھتیجی کو بادشاہ نے کہا کہ مانگ تو کیا مانگتی ہے؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں نے کہا یوحنا کا سر مانگ لیا۔ تھوڑا ایسے عرصے میں خدمت کی اور سر قلم ہو گیا، اس کے بعد یسوع کی خدمت شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، خدمت معنی نہیں رکھتی، بلاہٹ معنی رکھتی ہے، ہماری وفاداری اور تابعداری معنی رکھتی ہے۔ آمین۔ آتے ہیں اس ورس کی طرف، میں اس کا سیاق و سباق مختصر بتا کر صرف مسیح کے متعلق ہم باتیں سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سیاق و سباق ضروری ہے۔ جب بھی کوئی بات بائبل مقدس میں آتی ہے، خدا کسی نبی کے وسیلہ سے، رسول کے وسیلہ سے کرتا ہے، سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ بات کیوں کی گئی ہے، کن حالات میں یہ بات کی گئی ہے، اس کو سیاق و سباق بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اس کے پیچھے کیا سچویشن چل رہی تھی کہ خدا کو اپنے نبی پر یہ کلام نازل کرنا پڑا۔ خدا نے یہ کلام نازل کیا کہ اس وقت یوں ہوگا، فیوچر کی خدا بات کر رہا ہے کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ جو بڑا کام ہوگا یہ مسیح کے سبب سے۔ آمین۔ یہ خدا قوم بنی اسرائیل سے کلام کر رہا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے اوپر اس وقت اسوریوں کا قبضہ تھا، اور اسوری جو تھے یہ بہت بڑی قوم تھی، یہ مخلوط نسل سے ان کا سب کا تعلق تھا۔ ہوریوں کی نسل کے لوگ یہاں پر بستے تھے، سامی بستے تھے، بابلی بستے تھے، لیکن ان سب کو اہل اسور کہا جاتا تھا۔ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے اس سلطنت کے اندر لوگ تھے، اور بڑے جنگجو اور سورما اور ہنرمند لوگ اس قوم کے اندر تھے، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے نامور لوگ اور بڑے بڑے ظالم لوگ۔ ان کو ذرا بھی کہیں بھی ترس نام کی چیز نہیں سکھائی گئی تھی، خصوصاً جب جنگ کا وقت ہو اور کسی دشمن پر حملہ کرنا ہو تو نو فیئر، نو ترس، نو کسی طرح کا کوئی ترس، کوئی رحم، کوئی ریلیکسیشن نہیں دینی ان کو سکھایا گیا تھا۔ بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بیمار ہو، بس جاتے اس کو قتل کر دیں، ان کے کھیتوں کو آگ لگا دینی ہے، جانوروں کو ذبح کر دینا ہے، ان کو بھی آگ لگا دینی ہے۔ تو اسرائیلی اہل اسور سے بہت ڈرتے ہوتے تھے۔ جب جب اسرائیلی گمراہ ہوتے، اسرائیلی خدا سے بغاوت کرتے، خدا اسوریوں کو لے آتا ان پر، اسوریوں کو چڑھا لاتا کہ چلو بھی میری قوم کو ذرا مزہ چکھاؤ، کیونکہ جب ان پر مصیبت آتی اسرائیلیوں پر، پھر یہ خدا کو یاد کرتے، پھر یہ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات جب خوشی میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، تو ہم خدا کو بھولے ہوتے ہیں۔ گھر میں تندرستی ہو، ہر طرح کی نعمت، جاب لگی ہو، اچھا انکم سورس ہو، ہم خدا کو بھولے ہوتے ہیں، اپنی موج مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسی تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ خدا یاد آتا ہے۔ او خدا ہمیں اس مصیبت سے نکال، خدا ہمیں اس دکھ سے نکال، خدا اس بیماری سے نکال، ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ خدا خوشی سے اپنی قوم کو سوریوں کے حوالے نہیں تھا کرتا یا دیگر اقوام کے، وہ صرف ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے۔ خدا نے اسوریوں کو
इजाजत दी, उन्होंने कब्जा किया, वो इसराइलियों पर जुल्म करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसराइली वो बेदिल हो गए, नाउमीद हो गए। उन्होंने कहा अब हम नहीं छूट सकते, अब हम गुलामी में से नहीं निकल सकते, अब हमारी नस्ल इधर ही खत्म हो जाएंगी। और वो नाउमीद हो गए। लेकिन खुदा ने कलाम नाज़िल किया। बाप तो बाप होता है ना, माँ बाप वक्ती तौर पर बच्चे को मार भी लेते हैं, डांट भी लेते हैं, घर से भी निकाल देते हैं, कि कहते हैं बस तुझे मैंने अपनी जायदाद से ही आकर, तू आज से मेरा बेटा ही नहीं है, तू आज से मेरी बेटी नहीं है। हम उसे कहकर बाज़ औक़ात उससे ताल्लुक तोड़ देते हैं, लेकिन छुप छुप कर उनके लिए रोते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? ये फितरती है। वो हमारा बेटा और बेटी है, चाहे वो अदात का वो बुरा है, उसकी नेचर ठीक नहीं है, लेकिन होता तो वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, तो फिर हम उसके लिए आंसू बहाते हैं। अगर हमें पता लग जाए वो दुख में है, तो हमारी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से, अगर मैं नहीं तो मैं किसी को पैसे देकर उसके पास भेज दूं, ताकि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची उस मुसीबत से निकल जाए। ऐसा होता है। तो खुदा बाप तो फिर खुदा बाप है। वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप। हालेलुया। सो खुदा ने कलाम किया कि बच्चों घबराओ नहीं, वो वक्त आने वाला है जब मैं उस बोझ को जो तुम्हारे कंधों के ऊपर है और उन जुओं को जो तुम्हारी गर्दनों के ऊपर है मैं उठा लूंगा। लेकिन ये सब कुछ मसा के सबब से होगा। किसके सबब से? मसा के सबब से। और याद रखें, मैं साथ साथ बताता जाऊं कि ये अहले असूर, ये मुकाशफाती तफसीर में ये अबलीस की भी नुमाइंदगी करते हैं, और अहले असूर की अफवाज ये तारीकी की कुव्वतों की भी नुमाइंदगी करते हैं। और खुदावंद अपने लोगों को गोया वो आने वाले वक्त के बारे में एक खुदा बड़ी बिशारत दे रहा था कि अबलीस और उसके जुओं को मैं रुल कुछ की आग और कुदरत और उसके मसा से तोड़ दूंगा। हालेलुया। हर कोई इंडिविजुअली उस मसा को लेगा और वो अपने और अपने खानदान और अपनी कौमों के जुओं को तोड़ने के लायक हो जाएगा। मैं उनको ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसी बरकत, ऐसी अपनी कुदरत दे दूंगा। हालेलुया। और याद रखें, खुदा की कुदरत और खुदा की कुव्वत को भी मसा कहते हैं। ठीक है जी। आज हम मसा के मतलब सीखने जा रहे हैं। ये तालीमी मैसेज है, इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए। ये समझ लें कि आज क्लास है। आज क्या है? क्लास। तो क्लास में तवज्जो से लेक्चर या टीचर की बात सुनना मुश्किल होती है। मैं टीचर तो नहीं, लेकिन रुल कुछ हम सब का टीचर है। आमीन। सो तवज्जो से खुदा का कलाम आप सुने। लफ्ज मसा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि खिदमत गुजारों को, खुदाम को और हर एक मसीह को मसा के बारे में समझ होनी चाहिए। मसा क्या है? आजकल तो बहुत सारे मसीह वो तो मसा का वैसे मजाक उड़ाते हैं, कई मसा को वैसे नहीं समझते, कई मसा को बहुत ना चीज जानते हैं, कई जो बहुत मसा की बात करते हैं लोग कहते हैं ये तो है ही कोई बित्ती फिरका है, इनको तो बस मसा मसा लफ्ज़ और कुछ इनकी जुबान पर होते नहीं है। ठीक है। सो हम अंडरस्टैंड करेंगे मसा क्या है। इब्रानी लफ्ज माशिख इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या लफ्ज? माशिख इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसको एक इसकी जो इसका तलफ़ुज़ है वो माशीहा भी है। क्या? माशीहा। जैसे हम उर्दू में मसीहा या मसीहा कहते हैं, ऐसे इब्रानी में माशिख को जो है वो माशीहा भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो मतलब है वो है हाथ फेरना। क्या जी? हाथ फेरना या तेल लगाना
یا تیل چپڑنا، یہ مسا کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں بائبل مقدس میں تیل جو ہے یہ روح القدس اور خوشی کی علامت ہے۔ تیل روح القدس اور خوشی کی علامت ہے، لیکن زیادہ تر بائبل مقدس میں یہ صرف روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا چیز؟ تیل۔ سو خدا نے روح القدس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا، جیسے خدا نے قربانی خدا یسوع کے کفارے کے لیے تیار کرنے کے لیے قربانیوں کو متعارف کروایا۔ پرانے عہد نامہ میں جو کوئی گناہ کرتا تھا وہ کیا دیتا تھا؟ قربانی دیتا، اور سال کے لیے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے پڑوسی بہن بھائی وہ کل سے قربانیاں دے رہے ہیں، آج عید کا دوسرا دن ہے، ٹھیک ہے؟ سو شروع میں یہودی لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور خدا نے یسوع مسیح کے کفارے کے متعلق سکھانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ضروری ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اسی طرح روح القدس کے بارے میں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ ہیکل سے متعلقہ کوئی بھی چیز، میری خدمت سے متعلقہ کوئی بھی انسان، کوئی چیز بغیر مسح کیے ہوئے وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ جو مسح ہوگی وہی میرے گھر میں چیز لائی جائے اور میرے لیے وہ استعمال ہو، وہ چاہے خیمہ اجتماع کا وہ ٹینٹ ہو، وہ رسے ہوں، وہ کیل ہوں، وہ مذبح ہو، وہ قربان گاہ ہو، وہ چراغ ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ ساز ہو، طبلے ہو، دف ہو، ڈھولک ہو، کچھ بھی ہو، جس کو میرے لیے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے اس کو تیل سے مسح کرنا ہے۔ کس سے مسح کرنا ہے؟ تیل سے۔ جو خادم ہوں گے، جو کاہن ہوں گے، جو لاوی ہوں گے، اس سے پہلے کہ وہ میرے لیے استعمال ہوں، سب سے پہلے ان کو کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا۔ اور مسح کا لفظی جو مطلب ہے وہ ہے الگ کرنا۔ مسح کا کیا مطلب ہے؟ الگ کرنا، مخصوص کرنا۔ اور خدا کے خدام بیٹھے ہیں، آپ سب بھی خدا کے لوگ ہیں، جو چیزیں خدا کے لیے مسح ہو انہیں مس یوز نہ کریں۔ یہ نہیں کہ یہ عبادت کے لیے مخصوص ہے، گیتوں کے لیے مخصوص ہے، تو کل کو کوئی پڑوسی مانگنے کے لیے آ جائے، اے دیو جی ذرا محفل کوئی آئے نے فنکار تھے، خان صاحب آئے نے تو مانگ رہے ہیں۔ نو، یہ خدا کے ساز کی انسلٹ ہے۔ جو چیز مسح ہو جاتی تھی، جو خدا کے لیے چیز الگ ہو جاتی تھی، اس پر روح القدس آتا تھا، اس پر روح القدس آتا تھا، اور جب روح القدس آتا تھا، روح القدس اس جگہ پر اس چیز کے اوپر جنبش کرتا تھا، اس کے اندر جو چھپی ہوئی نعمتیں ہوتی تھی وہ ریویل ہوتی تھی، وہ ایسے نمودار اور ظاہر ہوتی تھی، لوگوں کو اس وقت تک نظر نہیں تھی آتی جب تک روح القدس اس خدمت گزار پر نہیں آتا تھا اور اس کو اپنی لپیٹ میں نہیں تھا لیتا، تب تک اس شخص کے اندر جو پوشیدہ خوبیاں اور نعمتیں ہوتی تھی وہ ریویل نہیں تھی ہوتی، وہ ظاہر نہیں تھی ہوتی۔ لیکن روح القدس کن پر آتا تھا جو پہلے کیا ہو جاتے تھے؟ مسح ہو جاتے تھے۔ لفظ مسح شدہ، کیا جی؟ مسح شدہ۔ مسح شدہ، یہ دو طرح کے ان کے میننگز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر خدا کسی کو دیکھتے کہ یہ اچھی اس کے اندر انتظامی حکمت ہے، یہ انتظام کو بڑے اچھے طریقے سے بھائی یا بہن کر سکتے ہیں، اس کو منتظم بنا دیتے ہیں۔ منتظم ہونے کے لیے، ڈیکن یا ڈیکنس ہونے کے لیے ان کو کلیسیا میں مسح کر دیا جاتا ہے، ہدیہ اٹھانے کے لیے مسح کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی وہ روح القدس سے خالی ہوتے ہیں، کئی چرچز میں ابھی وہ روح القدس سے معمول نہیں ہوتے، لیکن خدا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اس میں کام کرنے کی، کلیسیا میں بولنے کی تمیز ہے، سمجھ ہے، اس کو مسح کر دیتے ہیں۔ کئی روح القدس سے خالی ہوتے ہیں، اس کو اور بھی خدمتیں مل جاتی ہیں۔
मुबश्शिर बन जाते हैं लोग, एल्डर्स बन जाते हैं, यहाँ तक कि पास्टर्स भी बन जाते हैं, किसके बगैर? रूह कुद्स के बगैर। लेकिन याद रखें कि जब खादम हाथ रखकर उन लोगों को मसा कर देते हैं, हर वक्त तो नहीं, लेकिन जब जब खुदा को उस शख्स की जरूरत पड़ेगी या इबादत के दौरान उस शख्स की जरूरत पड़ेगी, खुदा उस पर आएगा और उसको हिकमत देगा और उसको दनाई देगा, उसको उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक अपनी इलाही समझ देगा। वजह क्या है? इसलिए कि खुदा के खादमों ने उस पर हाथ रखकर उसको मसा किया था, उसको अलग किया था, उसको मखसूस कर दिया था, खास कलीसिया में एक खास जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, इसलिए रूह कुद्स उसकी मदद करेगा। लेकिन अभी तक वो रूह कुद्स से पर्सनली तौर पर वो मामूर नहीं, वो भी मसाशुदा लोगों में शामिल होता है। और एक मसाशुदा वो शख्स होता है जिसको अभी तक हो सकता है किसी खिदमत के लिए मसा ना किया गया कलीसिया के अंदर, लेकिन वो किसी जमात में था, किसी इबादत में था, किसी क्रूसेड में था, किसी कन्वेंशन में था, किसी ऐसी छोटी मीटिंग में था, तो खुदा का पाक रूह उसको मिल गया और वो रूह कुद्स से भर गया और वो उसने गैर जुबानें बोलना शुरू कर दी और वो रूह से मामूर हो गया। वो भी मसाशुदा है। हालेलुया। दो तरह के मसाशुदा, एक वो है जिनको कलीसियाई बुजुर्गों ने किसी जिम्मेदारी के लिए मसा कर दिया, एक वो है जिनको बराह रास्त रूह कुद्स ने अपनी लपेट में लेकर उसको मसा उसके अंदर रूह कुद्स वो सरायत कर गया और उसको अपना घर बना लिया। हालेलुया। कलाम में पता क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का बशर्ते के शर्त क्या है? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और जो लफ्ज बसा हुआ है ना, इसका यूनानी मतलब है कि तुम रूह कुद्स की जाती रहाइशगाह बन गए हो। किसकी रहाइशगाह बन गए हो? रूह कुद्स की। जो मसाशुदा लोग हैं वो रूह कुद्स की रहाइशगाह। हालेलुया। जब हम ये अब घर एल्डर राशिद साहब का, तो जब कोई बाहर से दस्तक देगा और वो किसका पूछेगा? राशिद साहब का। और दरवाजा खोलकर राशिद साहब बाहर जाएंगे, क्योंकि ये राशिद साहब की जाती रहाइशगाह है। मसाशुदा लोगों से लोग खुदा के बारे में पूछते हैं। हालेलुया। हम चलते फिरते खुदा के घर हैं, खुदा की हैकलें हैं। लोग ईमानदारों को दस्तक देते हैं, लोग ईमानदारों को खादमों को कॉल करते हैं, हमारे घर आए, दुआ करने के लिए आए। क्यों? उनको पता चल गया है कि ये रूह से भरा हुआ खादम या खादमा। हालेलुया। इसके अंदर रूह कुद्स बसता है, इसके अंदर। और रूह कुद्स कौन है? खुदा। रूह कुद्स खुदा। रूह कुद्स कौन है? सब बोले। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। सो इसके अंदर खुदा बसता है। इसकी दुआ से मैं छूट सकता हूँ, छूट सकती हूँ, बीमार ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन बसता है? खुदा। ये खुदा की रहाइशगाह बन गया। हालेलुया। सो मसाशुदा लोग जब वो मसा हो जाते हैं, जिनको बराह रास्त रूह कुद्स मसा कर देता है, या जो खादमों के हाथ रखने से मसा होते हैं, दोनों ही खास लोग, दोनों ही खास। और इन लोगों को बहुत मोहतात जिंदगी बसर करनी चाहिए, इनको बहुत संजीदा होकर जिंदगी बसर करनी चाहिए, इनको हर वक्त अटेंटिव रहने की जरूरत है। क्या रहने की जरूरत है? अटेंटिव रहने की जरूरत है। मैं बहुत सारी तालीमी बातें उनको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ के माहौल के मुताबिक और उनको जितना मुझे कहेगा जो बात आप लोगों के साथ शेयर करने की वो करूँगा। जब खुदा का पाक खुदा यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, तो जब वो पानी में से खुदा यीशु मसीह बाहर निकले और वो दुआ कर रहे थे,
تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس کس صورت میں؟ کبوتر کی صورت میں آ کر کس پر بیٹھا؟ یسوع مسیح پر آ کر روح القدس بیٹھ گیا. اسے ہم کبوتر بھی کہتے ہیں. بائبل کے انگلش تراجم میں ڈو لفظ بھی استعمال ہوا ہے. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے کچھ سائنسدانوں نے پرندوں کے اوپر ایک بڑی باریک ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب انہوں نے ڈو برڈ کا جو معائنہ کیا، چیک کیا، تو سب سے پہلے جو حیران کن بات تھی ان کے لیے وہ یہ تھی کہ ڈو کے دونوں ونگز کے اندر وہ 9 پر تھے، جو آرمز تھے. ٹھیک ہے، اس کے بازو، اس میں جو پر تھے وہ کتنے تھے جی؟ 9. روح القدس کی نعمتیں کتنی ہیں؟ 9. اور روح القدس کے پھل کتنے ہیں؟ 9. ہیلیلویا. اور پھر انہوں نے مزید ریسرچ کی. انہوں نے جو خوراک ڈو کو دیتے تھے، پہلے انہوں نے صاف خوراک جو ہے ان کو دی، وہ جلدی سے چگ لیا انہوں نے اور وہ کھا گئے. پھر انہوں نے کہیں کہیں بیچ میں ریت کے زراعت اور مٹی کے زراعت نہ وہ تھوڑے تھوڑے خوراک میں شامل کر کے پھر وہ ان کے آگے رکھی. ڈو برڈز جب انہوں نے صاف خوراک کھاتے کھاتے ریت ملی خوراک پر آئے اور مٹی ملی خوراک پر آئے، انہوں نے خوراک چھوڑ دی. پھر انہوں نے ویٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد ان کو بھوک لگے اور یہ کھانا شروع ہو جائے. لیکن انہوں نے ویٹ کیا کہ 2 دن گزر گئے لیکن ان برڈز نے نہیں کھایا. وہ اتنے سینسٹیو ہیں اس لیے کہ ان کی خوراک میں اب نقصان دہ چیزیں شامل ہو چکی. زراعت جو وہ نہیں کھاتے، مٹی جو وہ نہیں کھاتے، جو مخصوص خوراک ہے وہی. یہ ان کی سینسٹیوٹی کو پریزنٹ کرتی ہے. چیز کس قدر اساس ہے جو روح القدس سے معمور ہے. اسی لیے لکھا کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ. روح القدس نہایت سینسٹیو ہے. ایک بار ایک خادم کسی گھر میں گیا اور وہ 3 دن کے لیے کسی کنونشن پر وہ خادم بلایا گیا، اور پہلے دن جب عبادت ہوئی تو اس میں بڑا کام ہوا. تو عبادت کے بعد کھانا تھا، تو کھانے پر جب خادم سے کہا گیا کہ سر پلیز کھانے کے لیے دعا کریں، کہتے ہیں ابھی 4-5 گھنٹے ہم نے دعا کی ہے، عبادت کی ہے یار، وہ کافی نہیں تھی، اتنی دعا ہو گئی ہے یار، شروع کرو جے یسوع دی. اور بغیر دعا کے انہوں نے کھانا کھا لیا. دوسرے دن جب عبادت ہوئی اس خادم نے بڑا زور لگایا کلام سنانے میں، کلام بھی اس سے نہ کھلے. جب بیماروں کے لیے دعا ہونے لگی بڑا اس نے دعا کی، کوئی بیمار، کوئی گواہی، کوئی کام نہیں ہوا. اس شام وہ پریشان ہو گیا اور وہ عبادت کے فوراً بعد دعائیا کمرے میں چلا گیا اور رو رو کر دعا، خدا میں تیری رہنمائی سے اس ملک میں آیا، میں نے تجھ سے پوچھا اور پھر میں آیا ہوں، میں نے تجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ کی ہے، تو نے آج کام کیوں نہیں کیا؟ پاک روح نے کہا کل تو نے بغیر دعا کے کھانا کیوں کھایا؟ تو جانتا ہے تو نے آج تک بغیر دعا کے نہیں کھایا، پھر کل کیوں ایسا کیا؟ اتنے لوگوں میں تو نے مجھے کیوں جلال دے دیا؟ بعض اوقات جب ہمارے پاس فیم آ جاتی ہے نا، فیمس ہو جاتے ہیں، پھر ہم خدا کو کم جلال دیتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ دیتے ہیں. اور یار ویکھیں پھر جدو میں پرسرچ کی تھی، میں جدو ڈھولک بجا رہا سا، میں جدو مائک چ بول رہا سا، ادو مسا آنا شروع ہے. نہیں، کہیں جب روح القدس نے مجھے اپنے ہاتھ میں لیا، جب روح القدس میرے وسیلہ سے بولا. ہیلیلویا. کئی میں نے دیکھا ہے وہ جب خادم آتے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے سلیکٹیو الفاظ، بھاری الفاظ، اچھی اردو، اچھی انگلش والے الفاظ وہ انہوں نے چناؤ کیے ہوتے ہیں، دعا کے لیے بھی اور کلام کے لیے بھی. یاد رکھیں
مسا اچھے اور گہرے الفاظ میں نہیں، مسا اچھے گہرے اور بڑے بڑے الفاظ میں مسا نہیں ہے، مسا روح القدس کی تابع داری میں۔ آپ سادہ بولیں، سادہ الفاظ بولیں، آپ اردو میں دعا نہیں کر سکتے، پنجابی میں کریں، لیکن روح القدس کے تابع رہ کر روح القدس اس پنجابی کی دعا سے لوگوں کو برکت دیتے ہیں۔ آمین۔ یہ اردو، انگلش اور یہ بڑی بڑی لغت کے الفاظ، یہ ہم کہتے ہیں واہ واہ یار اس کے پاس تو بڑے الفاظ کا ذخیرہ ہے، ہم اس کو بڑا آنر دیتے ہیں، لیکن آنریبل وہ ہے جو شخص روح القدس کے تابع رہ کر کام کرتا ہے، جو سمجھتا ہے میں انوائنٹڈ ہوں اور میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، جو میرے اندر ہے مجھے اس کو فالو کرنا ہے۔ آمین۔ مسح شدہ لوگ وہ الرٹ رہے۔ آج بیسک یہی میں بورڈ لے کر آیا ہوں۔ مسح شدہ لوگ روحانی آوارگی سے بچیں۔ روحانی آوارگی کیا ہے؟ یار میرے نال ذرا ادھر جانا نہ بلایا، چلیے شکر گزاری کی عبادت دے، فلانی عبادت دے، اور 30ویں کی عبادت جی، 10ویں کی عبادت جی، ٹھیک ہے، آؤ یار وہ ریلیٹیوز میں نا بس ملنے کے لیے جانا ہے تو آؤ، شادی پہ جانا ہے۔ شروع میں نا میں گیت لکھتا ہوتا تھا، ابھی بھی لکھتا ہوں، تو جو ورشپرز میرے گیت گاتے تھے نا عبادتوں پر، وہ مجھے اکثر دعوت دیتے تھے کہ آئیں سر فلاں شہر میں ہماری عبادت ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ مجھے بڑا شوق ہوتا تھا، میں کہتا تھا چلو جی چلو، میں نے ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کر اس خادم کے ساتھ چلے جانا کرنا۔ زیادہ مرتبہ تو انہوں نے میرا نہ تعارف ہی نہ کروانا کرنا، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ میرا تعارف کروایا جائے، میرے بارے میں بیان کیا جائے کہ یہ گیت فلاں بھائی نے لکھا ہے۔ مجھے بس یہ شوق ہوتا تھا کہ وہ لکھا ہوا گیت جب لوگ گاتے تھے پھر میں خوش ہوتا تھا کہ چلو یسوع کو جلال مل جائے۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دن جب میں اپنی شخصی دعا کر رہا تھا تو روح القدس کہتا ہے کیوں روحانی آوارگی کر رہا ہے؟ میں اس کا تجھ سے حساب لوں گا۔ میں ایک دم ڈر گیا، میں نے کہا پاکو میں نے کیا کیا؟ پاکو نے کہا اس شخص کی تو خدمت ہے، اس کو تو بلایا گیا ہے، تجھے تو نہیں بلایا گیا، یہ تیرے اختیاری کا وقت ہے، تو مجھے وقت دے گا تو میں تجھے تراشوں گا، تیری کان چھانٹ کروں گا اور تجھے اپنے لیے بناؤں گا۔ تو میرا وقت تو ایسے ہی ادھر ادھر ویسٹ کر دیتا، میں تجھے کب بناؤں گا؟ تو ٹائم ضائع کر رہا ہے اور اس کا ذمہ دار تو خود ہے۔ مجھے کبھی نہ کہنا کہ خدا مجھے استعمال کر۔ ہم بعض اوقات ساری عمر یہی دعا کرتے رہتے ہیں، خدا مجھے استعمال کر، خدا دیکھ تو اس کو استعمال کر رہا ہے، خدا تو اس کو مجھے کیوں نہیں کر رہا؟ وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی تک ہم تراشے نہیں گئے، ابھی تک ہم اس کی مرضی کے سانچے میں نہیں ڈھلے۔ تعلیم سب کچھ نہیں، اچھی آواز سب کچھ نہیں، سادہ سادہ کلام کی تفسیر کر دینا یہ سب کچھ نہیں، ڈگریاں اور روحانی ٹائٹل سب کچھ نہیں۔ اس کا کوئی ہمارے لیے پلان ہے، منصوبہ ہے، اور وہ ہماری تصویر کوئی اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہے، وہ کوئی سانچہ ہمارے لیے اس نے کوئی تیار کیا ہوا ہے کہ میں اس سانچے میں رکھ کر ایسا خادم اور خادمہ، ایسا ورشپر اس کو بنا کر پھر میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلیمانی ہیکل جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے سنگ مرمر کے پتھر لگائے گئے تھے، اور وہ کہاں تیار ہوتے تھے؟ کان کے اندر، وہ کان کے اندر تیار ہوتے تھے۔ کان جہاں ہیکل بن رہی تھی وہاں سے بہت دور تھی، پہاڑوں سے پتھر کاٹے جاتے اور وہ کان میں لے جاتے، اور وہاں پر معمار آتے اور نقشے کے مطابق دیکھتے یہاں اس سائز کا پتھر لگنا ہے، یہاں اس شیپ کا، یہ جو کونے کے سرے کا پتھر ہم یسوع مسیح کو کہتے ہیں۔ یہ جب ہیکل بن رہی تھی نا، تو جہاں ہیکل بن رہی تھی وہاں پاس سے ایک برساتی نالا بہتا تھا، اور وہاں پر ایسے
اینٹوں کو آپس میں جوڑنا تھا، لیکن ڈر یہ تھا کہ جب برسات میں زیادہ پانی ہوگا اور اس کارنر پہ ٹکرائے گا تو یہ دیوار یہاں سے نکل جائے گی۔ وہاں کوئی ایسا پتھر چاہیے تھا جس کی شیپ ہی ایسی ہو اور وہ دونوں کارنرز کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ تو معمار آیا، وہاں پر اس نے چیک کیا نقشے کے مطابق، اور اس نے اس طرح کا ایک کارنر سٹون کا نقشہ لے کر وہ کان میں گیا اور اس کو تیار کر کے تو بھیجا۔ اس وقت جو آگے مستری کام کر رہا تھا، اب اس کو نہیں تھا پتا کہ اس کارنر کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک خاص پتھر لگانا ہے، پھر اس کے اوپر دیوار کو چڑھانا ہے۔ جب ان کے پاس مزدور لے کر آئے کہ جی یہ کان سے پتھر آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کونے پر لگانا ہے، تو اس کو دیکھ کر مستری کہہ رہا یہ کیا ٹیڑھا سا پتھر لے آئے ہو، اور سیدھے سیدھے پتھر لاؤ، یہ کیا لائے ہو؟ اور اس نے وہ برساتی نالے میں پتھر پھینک دیا اور اس نے عام اینٹیں لگا کے دیوار چڑھا